السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے سامری کے بچڑے کی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ ہے۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل اس کے پنجے سے آزاد ہو کر سب ایمان لائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خداوند کریم کا یہ حکم ہوا کہ وہ 40 راتوں کو کوہ طور پر اعتکاف کریں۔ اس کے بعد انہیں کتاب توراہ شریف دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ آپ 40 دن تک دن بھر روزہ دار رہ کر ساری رات عبادت میں مشغول رہتے۔ بنی اسرائیل میں ایک حرامی شخص تھا جس کا نام سامری تھا، جو طبعی طور پر نہایت گمراہ اور گمراہ کن آدمی تھا۔ اس کی ماں نے برادری میں رسوائی و بدنامی کے ڈر سے اس کو پیدا ہوتے ہی پہاڑ کے غار میں چھوڑ دیا تھا، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا پلا کر پالا تھا، اس لیے یہ حضرت جبریل علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ اس کا پورا نام موسیٰ سامری ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ ہے۔ موسیٰ سامری کو حضرت جبریل علیہ السلام نے پالا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر ہوئی تھی۔ مگر خدا کی شان کی فرعون کے گھر پرورش پانے والے موسیٰ تو خدا کے رسول ہوئے، اور حضرت جبریل علیہ السلام کا پالا ہوا موسیٰ سامری کافر ہوا، اور بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے اس نے بچڑے کی عبادت کروائی۔ اس بارے میں کسی عارف نے کیا خوب کہا ہے، یعنی جب کوئی آدمی اجل ہی سے نیک بخت نہیں ہوتا تو وہ بھی نامراد ہوتا ہے، اور اس کی پرورش کرنے والے کی کوشش بھی ناکام اور نامراد ہوتی ہے۔ دیکھ لو، موسیٰ سامری جو حضرت جبریل علیہ السلام کا پالا ہوا تھا وہ کافر ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کی پرورش میں رہے وہ خدا کے رسول ہوئے۔ اس کا راز یہی ہے کہ موسیٰ سامری ازلی شقی اور پیدائشی بدبخت تھا، تو حضرت جبریل علیہ السلام کی تربیت اور پرورش نے اس کو کچھ بھی نفع نہ دیا، اور وہ کافر کا کافر ہی رہ گیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ازلی سعید اور نیک بخت تھے، اس لیے فرعون جیسے کافر کی پرورش سے بھی ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ جن دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر معتکف تھے، سامری نے آپ کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا اور یہ فتنہ برپا کر دیا کہ اس نے بنی اسرائیل کے سونے چاندی کے زیورات کو مانگ کر پگھلایا اور اس سے ایک بچڑا بنایا، اور حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے پاس محفوظ تھی، اس نے وہ خاک بچڑے کے منہ میں ڈال دی تو وہ بچڑا بولنے لگا۔ پھر سامری نے بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ اے میری قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر خدا کے دیدار کے لیے تشریف لے گئے، حالانکہ تمہارا خدا تو یہی بچڑا ہے، لہذا تم لوگ اسی کی عبادت کرو۔ سامری کی اس تقریر سے بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے، اور 12,000 آدمیوں کے سوا ساری قوم نے چاندی سونے کے بچڑے کو بولتا دیکھ کر اس کو خدا مان لیا، اور اس کے آگے سر بسجود ہو کر اس بچڑے کی عبادت کرنے لگے۔ چنانچہ خداوند قدوس کا ارشاد ہے، پارہ نمبر 9 سورہ اعراف آیت نمبر 148، ترجمہ: اور موسیٰ کے بعد اس کی قوم اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا بیٹھی، بے جان کا دھڑ گائے کی طرح آواز کرتا۔ جب 40 دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا عز و جل سے ہم کلام ہو کر اور توراہ شریف ساتھ لے کر بستی میں تشریف لائے اور قوم کو بچڑا پوجتے ہوئے دیکھا تو آپ پر بے حد غضب و جلال طاری ہو گیا۔ آپ نے جوش سے غضب میں توراہ شریف کو زمین پر ڈال دیا اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر گھسیٹنا اور مارنا شروع کر دیا، اور فرمانے لگے کہ کیوں تم نے ان لوگوں کو اس کام سے نہیں روکا۔ حضرت ہارون علیہ السلام معذرت کرنے لگے، جیسا قرآن مجید میں ہے، پارہ نمبر 9 سورہ اعراف آیت نمبر 150، ترجمہ: کہا اے میرے ماں جائیں، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالے، تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسا اور مجھے ظالموں میں نہ ملا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا مانگی۔ پھر آپ نے اس بچڑے کو توڑ پھوڑ کر اور جلا کر اور اس کو ریجا ریجا کر کے دریا میں بہا دیا۔ اس سے علماء کرام کو یہ سبق ملتا ہے کہ علماء کرام کو کبھی اپنے مذہب کے عوام کی طرف سے غافل نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ عوام کو مذہبی باتیں بتاتے رہنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ سامری نے 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر ساری قوم کو بہکا کر گمراہ کر دیا۔ اسی طرح اگر علماء اہل سنت اپنی قوم کی ہدایت و خبرگیری سے غافل رہیں گے تو بدمذہبوں کو موقع مل جائے گا کہ ان لوگوں کو بہکا کر گمراہ کر دیں۔ دوستو، اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اور سبسکرائب بٹن کے پاس میں جو بیل آئیکن ہے اسے دبا دیجئے، تاکہ ہمارے ویڈیو
सबसे पहले आप तक पहुंच सके।